بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 6 ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط کو لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے صحابہ اکرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا۔ سب سے پہلے حبشہ کے شاہ نجاشی کے پاس خط بھیجا گیا، جس نے حبشہ کی ہجرت کے دوران مسلمانوں کی میزبانی کی تھی اور ان سے بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ اس نجاشی بادشاہ کا نام اسہمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سن 6 ہجری کے آخر میں روانہ فرمایا۔ بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس خط مبارک کی روایت نقل کی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس بھیجا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے، نجاشی اسہم شاہ حبش کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہیں بنائیں۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تمہیں دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے عیسائیوں کا گناہ ہے۔ جب عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھوں سے لگایا اور تخت سے زمین پر اتر آیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام ایک خط لکھا جس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اسہمہ کی طرف سے۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا خط مبارک ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا ذکر کیا۔ خدائے آسمان اور زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو
روانہ کر دے۔ چنانچہ اس نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کروا دیا۔ ایک کشتی کا سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور کچھ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب سن 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ اکرام کو اس کے انتقال کی اطلاع دی اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ جانشین ہو کر اس کے تخت پر بیٹھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ کیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ بادشاہوں اور دوسرے ملکوں کے حکمرانوں کے پاس خط بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ اب اسلام عرب سے نکل کر دنیا کے کوشے کوشے میں پھیلنا شروع ہوا ہے، اور اس کی کرنیں اپنی زو پاشیاں تمام عالم میں دکھائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں یا کسی خاص زمانے و علاقے کے نہیں، بلکہ تمام اقوام، پوری دنیا اور قیامت تک کے لیے نبی تھے۔ ان کے آنے کے بعد تمام آسمانی صحیفے اور مذاہب ختم ہو گئے، صرف آپ کی نبوت باقی رہی جو انشاءاللہ قیامت تک چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔